جن کے مسکیریج ہوتے ہیں وہ کچھ سوال جو ہوتے ہیں وہ لازمی پوچھتے ہیں کہ کیا یہ صفائی خود بخود ہو سکتی ہے یا دوائیوں کے ذریعے ہو سکتی ہے. ایک خاص قسم کا جو ہے وہ رنگ ہوتا ہے جو دائیاں رکھتی ہیں، کیا ان کے ذریعے ہم لوگ رکھوا لیں، کوئی نقصان تو نہیں ہوگا، تو یا پھر لازمی اوزاروں کے ذریعے ہی DNC کروانی چاہیے. یہ سوال ہیں جو اکثر پوچھے جاتے ہیں. آپ کا حمل خود بخود ضائع ہو سکتا ہے اگر آپ کو دردیں لگ گئی ہیں، بلیڈنگ آپ کو شروع ہو گئی ہے، خون پڑنے لگ گیا ہے، آپ کے اندر سے پیسز آنے شروع ہو گئے ہیں. دردیں ایسی ہیں جیسے جو بچے کی جیسے دردیں لگتی ہیں، مطلب پہلے آہستہ پھر تیز ہوتی جاتی ہیں، تو اس صورت میں آپ کا خود بخود صفائی ہو سکتی ہے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ اوپر مساج کریں، پیٹ کے اوپر انگلیاں جو ہیں وہ ڈیپلی لے کر جائیں، بالکل مطلب ایسے کر کے، اور وہ ڈیپ بچے دانی کے اوپر آپ کی ہاتھ رکھ کے اور آہستہ آہستہ ایسے ایسے کر کے مساج کرتی جائیں. اور ساتھ میں کسی ریت کی ٹکور کریں، پانی کی ٹکور کریں، گرم پانی ابال کے اس کو بوتل میں ڈال کے اس کی ٹکور کریں، یا استری گرم کر کے اس کی ٹکور کریں. اس طرح کے جو ٹوٹکے ہوتے ہیں ان سے حمل ضائع ہو جاتا ہے، ان سے صفائی ہو جاتی ہے. لیکن یہ ہر کسی کے لیے ہو یہ ضروری نہیں ہے، ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی. یہ تو تھا پہلا سوال. اب دوسرا سوال ہے دوائیوں کے ذریعے. دوائیاں جو ہوتی ہیں وہ کچھ گولیاں ملتی ہیں بازار سے، لیکن ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ خاص طریقے سے ان کا جو استعمال ہے ان سے بچہ ضائع ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. جو میرے اپنے جو کلائنٹ ہیں، جو میرے اپنے مریض ہوتے ہیں، ان کے 70% سے 80% تک جو ہے وہ دوائیوں کے ذریعے ان کے صفائی ہو جاتی ہے. لیکن اگر ان کو خاص طریقے سے استعمال نہ کیا جائے تو ان کا نقصان بھی ہو سکتا ہے. لیکن دوائیوں سے بھی 20% چانس ہوتے ہیں کہ آپ کو پھر بھی اوزاروں کی طرف جانا پڑے، آپ کو اوزاروں کے ذریعے صفائی کروانی پڑے. اب وہ ٹیبلٹ جو ہوتی ہیں وہ منہ میں رکھنی ہوتی ہے، چوسنی نہیں ہوتی، صرف زبان کے نیچے رکھنی ہوتی ہے. ان کا ایک خاص وقفہ ہوتا ہے اور وہ کتنی ٹیبلٹ رکھنی ہے وہ ایک خاص طریقے سے رکھی جاتی ہیں. لیکن اگر آپ کو ان سے بلیڈنگ بہت زیادہ شروع ہو جائے تو بچہ پھر بھی ضائع نہ ہو تو پھر بھی آپ کو صفائی کی طرف جانا پڑ سکتا ہے. اب تیسرا جو ہے وہ ہے رنگ یا کاپٹی. ایک رنگ ہوتا ہے وہ بالکل زگ زیگ طرح کا بنا ہوتا ہے، یا پھر کاپٹی کچھ لوگ رکھتے ہیں، اور یہ دائیاں جو ہیں وہ کرتی ہوتی ہیں. لیکن خدارہ ان کے لیے کبھی بھی نہ رکھوائیں. ایک تو وہ اسٹرلائزیشن کا ان کے پاس پراپر انتظام نہیں ہوتا، آپ کو انفیکشن ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے کوئی بھی مسئلہ بن سکتا ہے. تو دوسرا وہ بہت زیادہ نقصان بھی دے سکتے ہیں، اللہ نہ کرے وہ ادھر ادھر چلا گیا یا دردیں لگ جاتی ہیں، وہ باہر نہیں نکلتا، سائڈ پہ ہو جاتا ہے، تو وہ جو ہے بچے دانی کو کٹ لگا کے وہ اوپر کہیں بھی جا سکتا ہے. تو اس لیے اس طرح کی جو پریکٹس ہے وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، جان لیوا ہو سکتی ہے. تو کاپرٹی اس صورت میں، یا پھر وہ جو رنگ رکھتے ہیں وہ کبھی بھی آپ اپنے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا مذاق نہ کرنے دیں کسی کو بھی. اب جو آخری ہے وہ DNC ہے، یعنی کہ اوزاروں کے ذریعے صفائی. یہ سب سے محفوظ طریقہ ہے. اگر آپ کسی دائی سے کروائیں گے تو وہ آپ کو بے ہوش نہیں کرے گی، اس کے پاس مکمل جو ہے وہ اسٹرلائزیشن کا انتظام نہیں ہوگا. آپ اپنی صفائی ادھر سے کروائیں، کسی اچھی گائنیکالوجسٹ کے پاس جائیں جو وہ آپ کو بے ہوش کرے گی، بے ہوش کر کے ایک پراپر اس کا اسٹرلائزیشن کا انتظام ہوگا، اور وہ پھر صفائی کرے گی آپ کی. آپ کو پھر انڈر آبزرویشن رکھا جائے گا 2 سے 4 گھنٹے تک. جب تک آپ مکمل ریکور نہیں ہوں گی وہ آپ کو ڈسچارج کبھی بھی نہیں کریں گی. خدا نخواستہ اس صورت میں اگر خون پڑنا شروع ہو جاتا ہے، کوئی اور مسئلہ بن جاتا ہے، تو آپ ڈاکٹر کی نگرانی میں ہوں گے، لہٰذا وہاں پہ آپ کا جو سارا مسئلہ ہے وہ آپ کا کور ہو جائے گا. اگر اس طرح آپ میڈیسن لیتے ہیں یا گھر میں خود کرتے ہیں تو اس میں بلیڈنگ اگر بہت زیادہ شروع ہو جاتی ہے، خدا نخواستہ آپ بے ہوش ہو جاتی ہیں، آپ میں خون کی کمزوری ہے، تو اس صورت میں مسئلے مسائل بن سکتے ہیں. لیکن جب آپ ایک پراپر ہاسپٹل میں جائیں گی، وہاں پہ ایڈمٹ ہوں گی، وہاں پہ لیبارٹری ہے، تمام آپ کے ٹیسٹ کیے جائیں گے، آپ کو بے ہوش کر کے صفائی کی جائے گی، اور اچھے طریقے سے صفائی کر کے وہ آپ کو انڈر آبزرویشن رکھیں گی، اپنی نگرانی میں رکھیں گی. تو اس صورت میں کوئی بھی مسئلہ بن جاتا ہے تو وہ فوراً اس مسئلے کو کور کر لیں گی. گھر پہ جو مسئلہ بنے گا وہ کور تو نہیں ہوگا نا، تو اس لیے یہ سب سے محفوظ طریقہ ہے. اب کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ کو صفائی ہو جاتی ہے مکمل طور پر، لیکن آپ گھر آ جاتی ہیں، تو اس کے بعد آپ کو خدا نخواستہ بہت زیادہ خون پڑنا شروع ہو جائے، یا آپ کو بخار بہت شدید قسم کا ہونا شروع ہو جائے، یا آپ کے پیٹ کے نچلے حصے میں شدید قسم کا درد ہو، تو آپ نے گھر پہ انتظار نہیں کرنا، بلکہ فوراً جا کے اپنے جو ہے وہ ڈاکٹر ہے اس کو چیک اپ لازمی کروانا ہے. کیونکہ
इन्फेक्शन हो सकता है। जो DNC होती है, जो औज़ारों के ज़रिए सफाई होती है, उसे कहते हैं अंधा ऑपरेशन, क्योंकि ये बिल्कुल एक अंदाजे के ज़रिए वो पीसीज वगैरह जो होते हैं उनको बाहर लेकर आना होता है। तो इस सूरत में ऐसा भी हो सकता है कि उनको कोई पता ना लगे, कोई साइड पे कोई कचरा रह गया हो या कोई पीस रह गया हो जो आपको इन्फेक्शन कर सकता है। लिहाजा अगर आपको कोई इस तरह का मसले मसाइल का सामना है तो आप फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाएंगी। अगर आपको मुकम्मल आपकी सफाई हो गई है, आपको ब्लीडिंग भी नहीं है, आपको दर्द भी नहीं है, लेकिन आपके जो है वो डिस्चार्ज होना शुरू हो गया है, यानी कि कोई पस आपको लग रही है, कोई स्मेल वाला जो है बदबूदार किस्म का डिस्चार्ज होना शुरू हो गया है, तो भी आपने इंतज़ार घर पे नहीं करना, क्योंकि वो इन्फेक्शन होने की निशानी होती है। आप जाएं और जाके अपने डॉक्टर को लाजमी चेकअप करवाएं। तो ये कुछ सूरतें थी या कुछ सवाल थे जो अक्सर पूछे जाते थे, जो आपके साथ शेयर किए हैं। अगर इस हवाले से आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ध्यान रखिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।